السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جہاں دور دور تک صرف ریت کے ٹیلے ہوں، جہاں میلوں تک نہ کوئی شہر دکھائی دے، نہ آبادی، نہ کوئی مصروف شاہراہ، وہاں اچانک بھاری مشینیں پہنچ جائیں، زمین کو کاٹا جائے، ریت کو ہٹایا جائے، پل تعمیر کیے جائیں اور پھر اسی سنسان صحرا کے بیچوں بیچ ایک نئی ریلوے لائن بچھنا شروع ہو جائے۔ سوال یہ ہے، آخر پاکستان کو اس ویران صحرا میں نئی ریلوے لائن بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں ایسی کون سی چیز ہے جسے اس فولادی راستے کی ضرورت پڑ گئی؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی پٹڑی نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ 100 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ایک نیا ریلوے رابطہ صحرائے تھر کے درمیان تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم اس پٹڑی کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو منظر بدلتا جاتا ہے۔ کہیں زمین ہموار کی جا رہی ہے، کہیں بڑے پل بن رہے ہیں، کہیں پانی کی گزرگاہوں پر تعمیرات کی جا رہی ہیں اور کہیں نئی پٹڑی صحرا کے بیچ دور تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریت کے سمندر کے اندر کسی نے ایک نیا راستہ کھینچ دیا ہو، لیکن یہ راستہ آخر کس منزل کی طرف جاتا ہے؟ یہاں ریلوے لائن بنانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ صحرائے تھر کے بیچ آخر یہ نئی ریلوے لائن کیوں بچھائی جا رہی ہے؟ اس ریلوے لائن کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ کہاں سے کہاں تک جائے گی؟ اس منصوبے پر کتنی رقم خرچ ہو رہی ہے اور اس وقت کام کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ ریلوے لائن مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی اکانومی اور توانائی کے نظام کو کیا دے سکتی ہے؟ ناظرین، اب آتے ہیں اس راز کی طرف، آخر تھر کے صحرا میں ریلوے لائن کیوں بچھائی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب دراصل زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تھر کی اس ریت کے نیچے پاکستان کے وسیع ترین مقامی کوئلے کے ذخائر موجود ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس ریلوے لائن کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ تھر میں کوئلے کی کان کنی اور اس سے بجلی پیدا کرنے کا سلسلہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، لیکن جیسے جیسے کوئلے کی پیداوار بڑھنے لگی ایک بنیادی مسئلہ سامنے آیا، اس کوئلے کو منتقل کیسے کیا جائے؟ اگر لاکھوں ٹن کوئلہ سڑکوں کے ذریعے منتقل کیا جائے تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بھاری ٹرک درکار ہوں گے، ڈیزل خرچ ہوگا، سڑکوں پر دباؤ بڑھے گا، نقل و حمل مہنگی ہوگی اور اتنی بڑی مقدار میں کوئلے کو مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ایک بہت بڑا لاجسٹک چیلنج بن جائے گا۔ یہیں سے ریلوے کا تصور سامنے آتا ہے۔ منصوبے کے بنیادی حصے میں تھر کے کانکنی کے علاقے سے نیو چھور تک تقریباً 105 کلومیٹر نئی ریلوے لائن شامل ہے۔ البتہ منصوبے کے مختلف مراحل میں اس کی لمبائی 107 کلومیٹر اور حالیہ سرکاری بریفنگ میں 112 کلومیٹر کا عدد بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ بن قاسم ریلوے اسٹیشن سے پورٹ قاسم تک تقریباً 9 کلومیٹر کا ریلوے رابطہ بھی منصوبے میں شامل ہے۔ یعنی تھر سے نکلنے والا کوئلہ پہلے نئی ریلوے لائن کے ذریعے موجودہ ریلوے نیٹ ورک سے جڑے گا اور پھر اسی ملک کے دوسرے علاقوں اور پورٹ قاسم تک پہنچانے کا راستہ میسر ہوگا، اور یہی اس منصوبے کی اصل حقیقت ہے۔ یہ صرف ایک ریلوے لائن نہیں بلکہ تھر کے کوئلے کے لیے ایک مکمل نقل و حمل کا راستہ ہے۔ منصوبے کی ایک اہم خصوصیت اس کی مال برداری کی صلاحیت ہے۔ حکومتی معلومات کے مطابق اس ریلوے رابطہ کے ذریعے سالانہ تقریباً 1 کروڑ ٹن کوئلہ منتقل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا ہدف ہے۔ اب ذرا تصور کریں، 1 کروڑ ٹن، اتنی بڑی مقدار کو صرف سڑکوں کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے کتنی گاڑیاں درکار ہوں گی، کتنا ایندھن استعمال ہوگا اور شاہراہوں پر کتنا دباؤ پڑے گا۔ ریلوے یہاں ایک ہی وقت میں بڑی مقدار میں کوئلہ منتقل کرنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ اور منصوبے کا دوسرا اہم سرا ہے پورٹ قاسم۔ بن قاسم ریلوے اسٹیشن سے پورٹ قاسم تک تقریباً 9 کلومیٹر کا رابطہ اس لیے اہم ہے کہ تھر سے آنے والے کوئلے کو بندرگاہ اور صنعتی نظام سے جوڑا جا سکے۔ پورٹ قاسم پر کوئلہ اتارنے کی سہولت بھی منصوبے کا حصہ ہے، یعنی ایک طرف کان، درمیان میں ریلوے اور دوسری طرف بندرگاہ، بجلی گھر اور صنعت، ایک مکمل نقل و حمل کا سلسلہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس منصوبے پر کتنی رقم خرچ ہو رہی ہے؟ دسمبر 2023 میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منصوبے کی تقریباً 53 ارب 72 کروڑ 60 لاکھ روپے کی نظر ثانی شدہ لاگت منظور کی۔ اس منصوبے کی مالی ذمہ داری بھی وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان تقسیم کی گئی۔ بنیادی منظوری کے مطابق 50% وفاقی حکومت جبکہ 50% سندھ حکومت فراہم کرے گی۔ تعمیراتی کام میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اہم کردار ادا کر رہی ہے، جبکہ پاکستان ریلوے اور وزارت ریلوے اس پورے نظام کے بنیادی متعلقہ ادارے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے تازہ صورتحال کی طرف۔ 20 جولائی 2026 کو وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلوے سے متعلق اجلاس میں دی گئی سرکاری بریفنگ کے مطابق اس منصوبے کا تقریباً 60% کام مکمل ہو چکا ہے اور تکمیل کا نیا ہدف دسمبر 2026 رکھا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف فائلوں میں موجود منصوبہ نہیں، اس وقت تھر کے صحرا میں حقیقتاً اس پر کام جاری ہے۔ ہم جب اس علاقے میں پہنچتے ہیں تو یہی چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے، جہاں کل تک صرف ریت تھی وہاں اب ایک مستقل انفراسٹرکچر ابھر رہا ہے۔ زمین ہموار
کی جا رہی ہے، ریلوے پل تعمیر کیے جا رہے ہیں، پانی کے راستوں کے لیے بڑے ڈھانچے بن رہے ہیں، سڑکوں کو عبور کرنے کے لیے ضروری تعمیرات بھی جاری ہیں اور کئی مقامات پر ریلوے لائن بچھانے کا کام جاری ہے۔ لیکن اسی منصوبے کا مقصد صرف کوئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا نہیں، اس کے پیچھے پاکستان کی توانائی کی ایک بہت بڑی حکمت عملی بھی موجود ہے۔ پاکستان ہر سال بڑی مقدار میں ایندھن درآمد کرتا ہے۔ اگر ملک اپنے مقامی وسائل خصوصاً تھر کے کوئلے کو بڑے پیمانے پر استعمال کرتا ہے تو درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئلہ سستے اور مؤثر طریقے سے منتقل ہو تو بجلی گھروں اور صنعتوں کے لیے اس کی معاشی اہمیت بھی بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔